آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم ایک بہت ہی کمال کی کتاب شرح لوح و قلم کے کچھ حصوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی یہ کتاب دراصل مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ کے ان لیکچرز پر مبنی ہے جو انہوں نے حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی شہر آفاق کتاب لوح و قلم کو سمجھانے کے لیے دیے۔ بالکل، اور مقصد تھا کہ اسے عام فہم انداز میں پیش کیا جائے۔ ہاں، مقصد یہی تھا کہ یہ جو گہرے روحانی تصورات ہیں یہ ہر اس انسان تک پہنچ سکیں جو سچائی کی تلاش میں ہے، جسے ہم جویا کہتے ہیں۔ جویا؟ جی، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی پس منظر سے ہو۔ بالکل، اور اسی کھوج کے سفر میں ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ ایک نہایت معزز روحانی اسکالر موجود ہے جو سلسلہ عظیمیہ سے وابستہ ہے اور روحانیات کے آپ کہہ لیں کہ بنیادی اصولوں کو ان کی خالص اور اصلی شکل میں پیش کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ شکریہ۔ آج ہم صفحات 18 سے 22 تک کے خلاصے اور ان پر جو سوالات اٹھائے گئے ہیں ان پر بات کریں گے۔ جی بالکل۔ تو آج کا جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر چھپے علم کے خزانے کی چابی آخر ہے کیا؟ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس چابی کا نام تجسس ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ دروازہ کھولتی کس چیز کا ہے؟ تو آئیے مل کر کھوجتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت سوال سے آغاز کیا ہے آپ نے۔ اس سفر کا پہلا قدم سمجھیے۔ تو آئیے پہلا قدم اٹھاتے ہیں۔ ڈاکٹر شاہدہ نے ایک شعر کیا ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ نہ کانٹوں سے ہے کچھ لاگ، نہ پھولوں سے لگاؤ، ہم نے دیکھا ہے تماشا تیری رانائی کا۔ واہ! اس میں یہ جو لفظ ہے رانائی، یہ بہت دلچسپ ہے۔ اس کا مطلب صرف خوبصورتی تو نہیں لگتا۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ صرف خوبصورتی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ رانائی کے معنی میں زیبائی اور جمال تو ہے ہی، جی، لیکن اس کا ایک گہرا مطلب ہے خوش خرامی، یعنی چال کا توازن۔ چال کا توازن؟ اچھا۔ جی، ایک ایسی حرکت جس میں ٹھہراؤ بھی ہو اور روانی بھی۔ یہ ایک متحرک، ایک جیتی جاگتی کیفیت کا نام ہے، صرف ایک ساکت تصویر کا نہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی جو خوبصورتی ہے وہ اس کے ٹھہرے رہنے میں نہیں بلکہ اس کی متوازن حرکت میں ہے، جیسے سیارے اپنے مدار میں گھومتے ہیں؟ کیا کمال کا نقطہ پکڑایا آپ نے۔ بالکل یہی بات ہے۔ کائنات کی رانائی اس کے سکون میں نہیں، اس کے متوازن بہاؤ میں ہے۔ اور اسی بہاؤ سے جڑا ایک اور تصور بشرا صاحبہ نے شیئر کیا کہ نقطہ اللہ کے اسم محیط کا عکس ہے۔ یہ تھوڑا پیچیدہ ہے، آئیے اسے آسان کرتے ہیں۔ ہاں، یہ سننے میں بہت گہرا لگتا ہے۔ محیط، اس کا مطلب ہے ہر شے کا احاطہ کرنے والا۔ بالکل۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کے ماسٹر بلو پرنٹ کا ایک چھوٹا سا پکسل یعنی نقطہ ہمارے اندر موجود ہے؟ بالکل یہی۔ آپ نے اسے بہت بہترین طریقے سے بیان کیا ہے۔ اللہ کی صفت محیط وہ ماسٹر بلو پرنٹ ہے۔ اچھا۔ اس کا جو عکس ہمارے تحت لاشعور پر پڑتا ہے وہ ایک نقطے کی صورت میں ہے۔ روحانی زبان میں اسی عکس کو ثابتہ لہریں کہتے ہیں۔ ثابتہ لہریں؟ جی، اور اسی تحت لاشعور کو حافظہ، لاشعور اور عیان بھی کہا گیا ہے۔ گویا کائنات کی پوری ہارڈ ڈرائیو کا ایک عکس ہمارے اندر ایک نقطے میں محفوظ ہے۔ سبحان اللہ! یعنی ہم سب اپنے اندر ایک پوری کائنات لیے پھر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اگر یہ سارا علم ہمارے اندر پہلے سے موجود ہے تو پھر ہم اسے جان کیوں نہیں پاتے؟ یہیں پر شاید تجسس کا کردار آتا ہے جس کا ذکر بار بار کیا گیا ہے۔ جی، آپ نے دونوں نکات کو بالکل صحیح جوڑ دیا۔ علم اندر موجود ہے، لیکن اس تک رسائی کا آلہ، وہ چابی، تجسس ہے۔ اچھا۔ یہ ایک بنیادی قانون ہے۔ تجسس ایک پٹھے کی طرح ہے۔ اسے جتنا استعمال کریں گے ہماری اندرونی صلاحیتیں اتنی ہی مضبوط ہوں گی۔ اس کی کوئی عام زندگی سے مثال؟ سب سے بہترین مثال ایک بچہ ہے۔ بچہ، ہاں۔ وہ ہر وقت کیوں، کیا، کیسے کرتا رہتا ہے نا؟ اس کا یہ مسلسل پوچھنا اصل میں اس کے اندرونی علم کو اس کے شعوری ذہن سے جوڑ رہا ہوتا ہے۔ واہ! وہ اپنے اندر موجود سافٹ ویئر کو باہر کی دنیا سے ملنے والے جوابات سے اپڈیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی تجسس صرف سوال پوچھنا نہیں بلکہ اپنے اندر کے علم کو بیدار کرنے کا ایک عمل ہے۔ بالکل۔ سنن صاحبہ کے خلاصے میں بھی یہی بات تھی کہ تجسس ہی غور و فکر کی طرف لے جاتا ہے، لیکن ایک شرط لکھی تھی، فکری بیداری۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فکری بیداری کا مطلب ہے ذہن کا سوال کرنے پر آمادہ ہونا۔ اگر ذہن یہ مان لے کہ بس جو مجھے پتا ہے وہی سب کچھ ہے تو وہ سو جاتا ہے۔ صحیح۔ تجسس کی صلاحیت کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔
فکری طور پر بیدار ذہن ہمیشہ یہ مانتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تو سمندر میں قطرے کے برابر ہے۔ تو اگر تجسس وہ طاقت ہے جو ہمیں علم کی طرف کھینچتی ہے، تو یہ علم ہمارے وجود کے کس حصے میں جا کر ٹھہرتا ہے؟ ڈاکٹر شاہدہ کا خلاصہ اسی پر بات کرتا ہے کہ ہمارا وجود صرف یہ مادی جسم نہیں بلکہ اس کی کئی پرتیں ہیں۔ جی یہ سننے میں بہت دلچسپ لگتا ہے۔ جی، یہ ایسا ہی ہے۔ جیسے ایک پیاز کی کئی تہیں ہوں، ہمارا وجود بھی کئی جسموں یا تہوں پر مشتمل ہے۔ کتاب میں انہیں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ سب سے اندرونی یعنی مرکزی تہ ہے تجلی کا جسم۔ یہی وہ ثابتہ ہے جس کی ہم نے بات کی، یعنی کائنات کا ماسٹر بلو پرنٹ۔ یہی اصل علم اور روح اعظم ہے۔ اچھا، تو یہ وجود کا مرکز ہے جہاں سارا جوہر چھپا ہے۔ بالکل۔ اس کے باہر اگلی تہ ہے نور کا جسم۔ اسے فکر کہا گیا ہے۔ فکر؟ جی، جب علم حرکت کرتا ہے تو فکر بنتا ہے۔ یہی ہمارا لاشعور اور روح انسانی ہے۔ پھر اس کے باہر ہے روشنی کا جسم، جسے حیوانی شعور کہا گیا ہے۔ حیوانی شعور یعنی ہمارے حواس؟ بالکل، یہ ہمارے حواس ہیں جن سے ہم دنیا کو محسوس کرتے ہیں، اور سب سے باہر ہمارا یہ مادی جسم ہے۔ تو گویا علم پہلے تجلی کی صورت میں مرکز میں ہوتا ہے، پھر وہ فکر بن کر نور کی شکل اختیار کرتا ہے، اور پھر حواس کے ذریعے روشنی بن کر دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ جی، ایک خیال کے حقیقت بننے کا پورا سفر ان تہوں سے گزرتا ہے۔ آپ نے اس کا خلاصہ مجھ سے بہتر کر دیا ہے، اور اسی سے جڑا حافظے کا ایک حیران کن قانون ہے۔ وہ کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ خواب ہو یا بیداری، اگر ہماری توجہ کسی واقعہ پر ہے تو وہ حافظے میں محفوظ ہو جائے گا، ورنہ وہ ہمارے لیے کبھی تھا ہی نہیں، حذف ہو جاتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو کمال کی بات ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میری آدھی زندگی تو بس ضائع ہو گئی کیونکہ میری توجہ ہی نہیں تھی۔ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو زندگی گزارنے کا پورا نظریہ ہی بدل دیتا ہے۔ یعنی حقیقت وہ نہیں جو ہو رہی ہے، حقیقت وہ ہے جس پر ہم توجہ دے رہے ہیں۔ بالکل، سارا کھیل ہی توجہ کا ہے۔ کسی کام کو کرنے کا عمل بھی اسی سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے ایک خیال آتا ہے۔ جی۔ جب ہم اسے توجہ دیتے ہیں تو اس میں رنگ بھرتے ہیں اور وہ تصور بن جاتا ہے، اور جب تصور پر پوری توجہ مرکوز ہو جاتی ہے تو وہ اپنی تمام تر رعنائیوں یعنی تفصیلات کے ساتھ حقیقت بن جاتا ہے۔ یہاں پھر رعنائی آ گیا، یعنی تفصیلات کی متوازن خوبصورتی۔ جی، اسی نقطے پر عشرت زاہد صاحبہ نے دو بہت اہم سوالات پوچھے ہیں۔ پہلا، تجسس اور تفکر کے پیٹرن کو کیسے متحرک کیا جائے، اور دوسرا، اس اندرونی حافظے تک رسائی کیسے ہو؟ کیا مراقبے سے یہ ممکن ہے؟ یہ دونوں سوالات آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اس پوری گفتگو کا مغز ہیں۔ جی۔ اور دوسرے سوال کا جواب ہے جی ہاں، حافظے تک رسائی مراقبے سے ہی ممکن ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی دور کرنی ہے۔ وہ کیا؟ ہمارے ہاں آنکھیں بند کر کے کمر سیدھی کر کے بیٹھ جانے کو مراقبہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ مراقبہ نہیں، وہ مراقبے کی تیاری ہے۔ تو پھر اصل مراقبہ کیا ہے؟ یہ بہت لوگوں کے ذہن میں سوال ہوگا۔ مراقبہ لفظ رکب سے ہے۔ رکب؟ جی، رے کاف با، جس کا مطلب ہے نگرانی کرنا۔ نگرانی کرنا۔ قرآن کی آیت فقو رقبہ کا ایک باطنی مفہوم ہے اپنے ذہن کو ڈھیلا چھوڑو۔ ذہن کو ڈھیلا چھوڑنا یعنی اسے کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ بالکل، میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں۔ جب میں نے پہلی بار ذہن کو ڈھیلا چھوڑنے کی کوشش کی تو اندر خیالات کا ایک طوفان آ گیا۔ میں نے سوچا یہ مراقبہ نہیں، یہ تو ذہنی انتشار ہے۔ ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ بعد میں سمجھ آیا کہ میرا کام طوفان کو روکنا نہیں تھا، بلکہ صرف ایک نگران کی طرح اسے دیکھنا تھا کہ وہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے۔ اچھا۔ جب آپ ذہن کو آزاد چھوڑتے ہیں تو آپ کی تجسس کی صلاحیت اسے حرکت دیتی ہے۔ وہ اسے آپ کے حافظے کے ان چھپے ہوئے گوشوں تک لے جاتی ہے جہاں علم کا خزانہ دفن ہے۔ اور ہمارا کام؟ آپ کا کام صرف نگرانی کرنا ہے کہ ذہن کہاں جا رہا ہے اور وہ کیا دکھا رہا ہے۔ یہی مشاہدہ آپ کے لاشعور کو آپ کے شعور میں لاتا ہے۔ واہ! اور تفکر کا پیٹرن، اسے کیسے بنایا جائے؟ تفکر دراصل طرز فکر یا مائنڈ سیٹ ہے۔ مائنڈ سیٹ؟ جی، جب تجسس کے ذریعے کوئی چھپی ہوئی بات سامنے آتی ہے تو آپ کا طرز فکر اسے معنی پہناتا ہے۔ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ قرآنی اصولوں پر ہے تو آپ اسے صحیح معنی پہنائیں گے، ورنہ ذہن بھٹکتا رہے گا۔ تو تجسس دروازہ کھولتا ہے
اور تفکر اس دروازے سے اندر داخل ہو کر چیزوں کو سمجھتا اور ترتیب دیتا ہے۔ کیا خوبصورت وضاحت کی آپ نے، بالکل یہی ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، اب ڈاکٹر زہرا کے خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ اللہ کا کائناتی علم درجہ بدرجہ نیچے اتر کر مخلوق کے خود و خال اور زندگی کے تقاضے بنتا ہے۔ جی، یہ کائنات کی تخلیق کا فارمولہ ہے۔ جب اللہ کا علم نزول کرتا ہے تو وہ مخلوق کا ادراک یعنی پرسیپشن بن جاتا ہے۔ ادراک؟ انسان کے اندر یہی ادراک ذہن ہے، اور ہمارا ذہن لامحدود ہے۔ اس کے دو رخ ہیں، گہرائی جسے زمان یعنی ٹائم کہتے ہیں، گہرائی یعنی زمان، اور پہنائی جسے مکانیت یعنی اسپیس کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہر انسان اپنی ذات میں زمان و مکان کا مجموعہ ہے۔ یہ سننے میں بہت گہرا ہے، لیکن عام زندگی میں اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں کسی پرانی یاد کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرا ذہن اصل میں زمان یعنی ماضی میں سفر کر رہا ہوتا ہے؟ بالکل، اور جب آپ مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہیں تو آپ کا ذہن مستقبل میں سفر کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ ہمارا جسم حال میں قید ہے، لیکن ہمارا ذہن زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے لاشعور کا مطالعہ کرنا نہیں آتا۔ اور اس کا طریقہ؟ اس کا طریقہ رویا یعنی ویژن کی صلاحیتوں کو بیدار کرنا ہے، تاکہ لاشعور کا علم شعور میں منتقل ہو۔ یہ تو ایک پوری سائنس ہے۔ اچھا، ایک بہت ہی دلچسپ بات ہوئی۔ ایک قاری نے تجلی، نور اور روشنی والے چارٹ میں ایک ممکنہ غلطی کی نشاندہی کی ہے۔ اچھا؟ انہوں نے کہا کہ ایک جگہ لفظ تکمیل لکھا ہے جبکہ وہاں تشکیل ہونا چاہیے۔ واہ، کیا باریک بینی ہے! آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ واقعی کمال کی آبزرویشن ہے، اور وہ قاری بالکل درست ہیں۔ یہ غالباً کتابت کی غلطی ہے۔ اچھا۔ ترتیب یہی بنتی ہے کہ پہلے تجلی کی تشکیل یعنی فارمیشن ہوتی ہے، پھر اس کی تمثیل یعنی ریپرزنٹیشن بنتی ہے، اور پھر عمل ہوتا ہے۔ اور تکمیل؟ تکمیل تو عمل کے بعد آتی ہے۔ اچھا۔ یہ مشاہدہ کرنے والے کے ذہن کی پختگی اور گہری سمجھ کو ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے اس باریک نقطے کو پکڑ لیا۔ واقعی یہ اس بات کی علامت ہے کہ لوگ کتنی گہرائی سے اس علم سے جوڑ رہے ہیں۔ جی بالکل۔ تو اگر آج کی پوری گفتگو کا نچوڑ نکالنا چاہیں وہ کیا ہوگا؟ آج کی پوری گفتگو کا لب لباب وہ صرف 5 چیزیں ہیں: علم، فکر، عمل، توجہ اور تجسس۔ 5 چیزیں؟ جی، علم ہمارے اندر موجود ہے، تجسس اس تک پہنچنے کی چابی ہے، توجہ اس چابی کو گھمانے والی توانائی ہے۔ جب چابی گھومتی ہے تو علم فکر میں بدلتا ہے، اور فکر عمل میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہی سارا کھیل ہے۔ اور اس سے روحانیت کا جو تصور سامنے آتا ہے وہ رائج تصورات سے بہت مختلف ہے۔ بہت مختلف۔ روحانیت باہر دیکھنے کا نام نہیں، جو ہمیں مظاہر پرستی، پھر بت پرستی اور آخر میں شخصیت پرستی میں الجھا دیتی ہے۔ صحیح۔ روحانیت اپنے اندر اترنے کا نام ہے، اپنے باطن اور اپنے حافظے کو کھوجنے کا نام ہے، جہاں صرف کل پرسوں کی یادیں نہیں بلکہ کائنات کے آغاز سے لے کر اب تک کا سارا ریکارڈ موجود ہے۔ ہم نے آج ایک بار پھر کوشش کی ہے کہ یہ بات عام لوگوں تک بھی پہنچے کہ روحانیت اصل میں ہے کیا۔ سلسلہ عظیمیہ کی بھی یہی کوشش ہے کہ یہ پیغام ہر ایک تک اس کی خالص شکل میں پہنچے۔ جی بالکل، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ اگر آپ نے اسے ابھی سرسری طور پر سنا ہے تو اسے بعد میں دوبارہ ضرور سنیں۔ ہاں، یہ باتیں غور طلب ہیں۔ اور یہ ویڈیو دوسروں کو فارورڈ کریں، خاص طور پر ان لوگوں کے متعلق آپ سمجھتے ہیں کہ وہ روحانیت کے بارے میں حقائق جاننا چاہتے ہیں اور آپ سے پوچھتے رہتے ہیں۔ جی، علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ چینل میلوڈی آف ڈیوائن کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس کریں، چاہے آپ کو صرف ایک لفظ ہی کیوں نہ سمجھ آیا ہو۔ آپ کے تاثرات ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ بالکل۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مرشد کریم کی نسبت سے ان باتوں کی ایسی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم ان کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ آمین۔ تو آج کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے، اگر آپ کا تجسس ایک کشتی ہے تو آج آپ اسے اپنے اندر کے کس انجان ساحل کی طرف روانہ کریں گے؟ اسی سوچ کے ساتھ بہت ساری دعائیں اور اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔